بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دجال والا واقعہ بیان فرما رہے تھے تو اس درمیان آپ کی آواز کبھی اونچی ہوتی تھی اور کبھی آہستہ بھی ہوتی تھی۔ یہ ایک بیان کا انداز ہے جس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل سے ہمیں بیان کا انداز بھی سیکھنے کو ملا کہ بیان میں مقرر کو کبھی اپنی آواز اونچی اور کبھی نیچی بھی کرنی چاہیے، مسلسل ایک آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ حدیث کے اس جملے کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز اس لیے اونچی فرمائی تاکہ لوگوں پر اس کا اثر ہو کہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک اور بڑا بھاری ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو دجال کا واقعہ سنایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ڈر گئے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آواز نیچی کر کے یہ بھی بتلا دیا کہ اس کے فتنے سے گھبرانے کی اور زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے فتنے کو بہت آسانی سے ختم فرما دیں گے، اس لیے کہ دجال کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ دجال خود اپنے عیب کو دور نہیں کر سکتا۔ تو ایمان والا اگر اعمال والا بندہ بن جائے تو اس کو بھلا کیا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دجال والا واقعہ بیان فرمایا تو ایسے انداز میں بیان فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اتنے گھبرا گئے کہ قریب میں کھجور کا درخت تھا تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو ایسا لگا کہ دجال اسی درخت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی کسی کا بیان کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس کو سن کر طبیعت پر ایسا اثر ہوتا ہے کہ جو چیز پیش کی جا رہی ہے وہ نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان پورا ہو گیا تو سب صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ پھر شام کو جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آئے تو سب کے چہرے اداس تھے اور سب پر ایک گھبراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ حال دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ ان کے اندر دجال کے فتنے کا خوف بھر گیا ہے۔ خوف دور کرنے کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انوکھا انداز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو تسلی دینے اور ان کا ڈر دور کرنے کے لیے فرمایا کہ مجھے تم پر دجال کے فتنے سے زیادہ دوسری چیزوں کا خطرہ ہے۔ دیکھو، یہ بھی ایک سیکھنے کی چیز ہے کہ جب کسی آدمی کے دل میں کسی چیز کا ڈر اور خوف آ جائے تو اس کو کیسے نکالنا ہے۔ جیسے کوئی جنات سے ڈر جائے تو اس کو یوں کہیں کہ بھائی یہ جنات تو بہت معمولی چیز ہے، اس سے خطرناک تو خبیث ہوتا ہے، یہ ہمارے علاقے کے عرف کے لحاظ سے ہے۔ یہ انسان کے اندر جو نفسیاتی طور پر ڈر آ جاتا ہے اس کو ہلکا کرنے کا طریقہ ہے۔ دجال کے فتنے سے زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ وہ چیز یہ ہے کہ ایسے بادشاہ اور امیر لوگ جو تم کو دین سے ہٹانے کا کام کریں وہ دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ حدیث ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کے عموم میں کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری بھی اگر آپ کے اوپر ہے تو وہ بھی شامل ہو سکتی ہے۔ مثلا کسی مدرسے کے آپ ذمہ دار ہو تو یہ بھی ایک چھوٹی حکومت اور بادشاہت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کی ذمہ داری کو بادشاہت کے طور پر استعمال کرنے سے حفاظت میں رکھے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی جگہ کا ذمہ دار اور امیر بنایا ہو تو وہاں پر شریعت کے خلاف کوئی کام خود بھی مت کرو اور دوسروں کو بھی مت کرنے دو، اور شریعت کے خلاف کام کرنے پر اپنے ماتحتوں کو مجبور بھی مت کرو۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایسی چیز بتاتا ہوں جس سے مجھ کو تم پر دجال سے بھی زیادہ ڈر ہے، اور وہ ہے شرک خفی، چھپا ہوا شرک، کہ کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوا ہو اور اپنی نماز کو لوگوں کو دکھلانے کے لیے بہترین و عمدہ کر کے پڑھے۔ روایت کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں: اخاف علیکم اخوف من المسیح الدجال الشرک الخفی یقوم الرجل بعمل لمکان الرجل، مسند احمد۔ پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی تسلی کی بات ارشاد فرمائی
کہ اگر میری موجودگی میں دجال نکل آیا تو میں اپنی امت کی طرف سے دجال کا مقابلہ خود کروں گا۔ اگلی گفتگو میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری کا ایک واقعہ آپ سے عرض کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔